اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون الا الساء ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں علامات ظہور امام زمانہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ابھی ہماری گفتگو پیغمبر اکرم کے خطبات اور احادیث کے مطابق ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد مولا علی اور دیگر ائمہ کے خطبات اور احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، چونکہ ایک یہ وسیع موضوع ہے اور مسلسل انشاءاللہ جب تک خداوند عالم کی توفیق شامل حال رہے گی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آخری حج کے موقع پر رسول خدا کی خدمت میں بہت سارے صحابی موجود تھے، تو جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی خدمت میں موجود تھا جب رسول اعظم نے حج کے واجب اعمال انجام دیتے ہوئے وداع کے لیے خانہ کعبہ کے قریب گئے اور اس کے حلقے کو تھام کر بلند آواز سے اس طرح کہ مسجد الحرام اور بازار میں موجود لوگ جمع ہو گئے، فرمایا اے لوگوں سن لو، اور جو یہاں نہیں ہیں ان تک پہنچا دو میری بات کو۔ اس وقت رسول گرامی اسلام نے گریہ کیا اور لوگ بھی آپ کے رونے کی بنا پر رونے لگے۔ گریہ سے افاقہ ہوا، فرمایا ایھا الناس، خدا آپ پر اپنی رحمت نازل کرے، آج سے 140 سال تک تم لوگ بغیر کانٹے کے درخت کی مانند زندگی گزارو گے۔ ممکن ہے کہ پرسکون زندگی مراد ہو، اور اس کے بعد 2 سال ایسے آئیں گے جب آپ لوگ ایسے درخت کی مانند ہوگے جس کے پتے بھی ہوں گے اور کانٹے بھی ہوں گے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد ایسی زندگی جس میں خوشی اور غم، راحت اور تکلیف دونوں چیز ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تمہاری مثال ایسے درخت کی مانند ہوگی جس کے کانٹے جان لیوا ہوں گے۔ زندگی کے اس دور میں ظالم بادشاہ یا کنجوس امیر یا دنیا پرست عالم یا جھوٹے غریب یا بوڑھے زانی یا گستاخ بچے یا نادان و احمق عورت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! جو پیغمبر اکرم نے بیان کیا آج وہ چیز ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ اپنے اطراف میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس لمحے رسول اکرم گریہ کرنے لگے۔ سلمان فارسی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں یہ سب کب واقع ہوگا؟ کیا ہمارے دور میں ہوگا؟ تب آپ نے فرمایا جب تمہارے علماء دانشور کم رہ جائیں اور تمہارے قاریان قرآن ختم ہو جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ختم ہو جائے، برائیاں معاشرے میں رائج ہو جائیں۔ آج برائیاں معاشرے میں رائج ہیں، مساجد میں تمہاری آواز بلند ہونے لگے، تم دنیاوی امور کو اخروی امور پر نہ صرف برتری دو بلکہ انہیں پسے پشت ڈال دو گے، یعنی دنیاوی کام کے مقابلے میں اخروی یعنی آخرت کے کام تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گے، تم اس کو بالکل بھول چکے ہوں گے۔ یہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علم کو پاؤں تلے روندو گے، علم کو پاؤں تلے روندو گے۔ اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ اسلامی علوم اور اہل بیت کے حقائق پر مبنی معارف ہے جسے پیروں تلے روندا جائے گا۔ اگر آج محبان اہل بیت اسلامی علوم اور اہل بیت کے حقائق پر مبنی جو معارف ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تمہاری عام اور معمولی بات جھوٹ ہوگی اور محفلوں کا پھل اور مٹھاس غیبت ہوگی۔ کوئی ایسی محفل نہیں جہاں غیبت نہ ہو۔ جو کچھ حاصل کرو گے وہ حرام ہوگا۔ اے سلمان، اس زمانے میں بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور چھوٹے بھی بڑوں کا احترام نہیں کریں گے۔ اے سلمان، ایسے عالم میں تم پر خدا کی لعنت ہوگی۔ معاملہ وہاں سلمان نہیں ہے، سلمان سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس دور کے اور ہر اس دور کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جس دور میں یہ ساری باتیں ہوں گی، اس دور کے لوگوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔
اور سختیاں تمہیں ہر طرف سے گھیر لیں گی اور تمہارا دین برائے نام رہ جائے گا۔ جب تم ان شدید ناپسندیدہ عادتوں میں مبتلا ہو جاؤ تو سرخ آندھی یا پتھروں کی بارش یا مسخ ہونے کی خبر سننے کے لیے آمادہ رہنا۔ اللہ اکبر۔ آندھی، سرخ آندھی یا پتھروں کی بارش یا مسخ ہونا یعنی بدل جانا، ایسا عذاب کہ مسخ ہو جائے کسی اور چیز میں۔ اللہ اکبر۔ سچ ہے کہ خدا عز و جل کی کتاب میں بیان ہوا ہے، خدا ہی ہے جو تمہارے اوپر نیچے سخت ہواؤں اور پتھروں کی بارش سے سزا دے گا، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے گا اور تم کو بعض تم ہی لوگوں کے ذریعے عذاب چکھائے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے، ہم گروہ در گروہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان ہی انسان کو عذاب کا مزہ چکھا رہا ہے۔ دیکھو کس طرح ہم مختلف نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے، پیغمبر نے جو بیان کیا، خدا کی ایک آیت ہے قرآن مجید کی۔ دیکھو کس طرح ہم مختلف نشانیاں دکھاتے ہیں، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنی علامتیں بیان کرنے کے بعد پیغمبر اکرم نے کہا کہ اگر نہیں مانو گے اور اسی راہ پر چلتے رہو گے تو سخت ترین عذاب کے منتظر رہنا، اور عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، ظالم حاکم مسلط ہو جائے، آپس میں ہم لڑنے لگ جائیں، گروہ در گروہ بٹ جائیں۔ ایسا ہو رہا ہے، شیعہ کتنے اس میں بڑھ چکے، اہل سنت کتنے اس میں بڑھ چکے، بڑھتے ہی رہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عموماً جتنے حاکم ہیں، عموماً زیادہ تر ظالم و جابر ہیں، جنہیں ذرا بھی خوف نہیں ہے، ظلم کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم پیغمبر کی حدیث پر عمل کریں اور خدا کے عذاب سے بچ جائیں۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے ہماری، اس کے بعد جو ہماری کلپ آئے گی اس میں اس حدیث کو ہم مکمل کریں گے۔ اور بھی سخت جملے استعمال کیے ہیں پیغمبر اکرم نے، ہمیں سننا چاہیے اور ہم ان باتوں کو اپنی زندگی پر لائیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔